کئی واقعات ہم نے سنے اور دیکھے اور معلوم ہے ہم کو، لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں تو ماں کو ولادت کا کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ بھی عجیب وقت تھا، صبح صادق کا وقت جو ایک اچھا وقت ہوا کرتا ہے، نہ موسم گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، اوقات اور ٹائم سب اللہ کے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ صبح کا سہانا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، والد کا سایہ تو ماں کے پیٹ سے ہی اٹھ چکا تھا، آپ کی سرپرستی، آپ کی پرورش، آپ کی دیکھ بھال آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ جب گھر میں بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو گھر میں چرچا ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ننیال والوں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے کہ بچہ بچی کا کیا نام رکھا۔ چنانچہ یہی چرچا آپ کی جب آپ پیدا ہوئے تو شروع ہوئی کہ ان کا کیا نام رکھا جائے۔ ادھر دادا کا خاندان ہے، ادھر والدہ کا خاندان ہے۔ دادا کی طرف سے جو نام تجویز ہوا، جو نام پیش کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ محترمہ کی طرف سے جو نام پیش آیا، جو نام پیش کیا گیا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نام ایسے نام تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے ایسے کوئی نام دنیا میں پہلے تھے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے ہی چھانٹ کر متعین کر کے چھپا کے رکھ رکھے تھے کہ جب میرا لاڈلا نبی آخری نبی پیدا ہوگا اس کے لیے یہ نام متعین کیے جائیں گے۔ دادا نے بھی نام عجیب رکھا، والدہ نے بھی نام عجیب رکھا۔ دادا نے جو نام رکھا ہے محمد، محمد کے معنی آتے ہیں، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، وہ چیز، وہ انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد میں وہ ذات ہیں کہ ان کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف جو کی جاتی ہے تو وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ ہم اپنا غیر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اپنے زبان کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور اپنی کتابوں کو لکھنے کے لیے تیار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات اور یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور احمد کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اس دھرتی پر، اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر کسی نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف نہیں کی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ گھنٹوں راتوں رات آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں پڑے ہوئے رہتے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو ترس آتا تھا، آپ کے صحابہ کو، آپ کے جانشینوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو آپ پر رحم آتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اوپر کیجئے، اپنے سجدے سے اپنے سر اٹھائیے، آپ تو بخشائے، اتنے کیوں گڑ گڑا رہے، اتنے اللہ کے سامنے کیوں حمد اور تعریف بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ایسا کام تو وہ کرے جو گناہوں سے لت پت ہو۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا، اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو سب سے زیادہ تعریف اس دنیا میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی نے کی ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نام رکھ دیا گیا، دادا نے محمد رکھا ہے، والدہ نے آمینہ رکھا، والدہ نے احمد رکھا ہے۔ آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو والدہ متعین کی ہے ان کا نام بھی عجیب ہے، آمینہ، امن سے مشرف ہے۔ امن کے معنی آتے ہیں شانتی،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں قیامت کی صبح تک امن و شانتی کا آپ نے پیغام دیا ہے. جب تک آپ حیات رہے ہیں، جب تک آپ زندہ رہے ہیں، اس وقت تک آپ نے شانتی کا پیغام دیا ہے. چنانچہ علماء کرام کو معلوم ہے، آپ حضرات نے حدیث سنی ہو تو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی اس دنیا سے جانے کا آخری جو وقت تھا، وہاں اس وقت بہت ساری نصیحتیں کی. ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، اے صحابہ، اے نوجوانوں، اے مردوں، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا. استوصوا بالنساء، آپ نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ کم سمجھنے والی ہوتی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تو جو چیز ٹیڑھے پن سے پیدا ہوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن ہی رہے گا. آپ اگر اس کو ٹیڑھے پن کے ساتھ میں کام لینا چاہتے ہو تو آپ اس سے کام لے سکتے ہو. آپ نے اس کے ٹیڑھے پن کو آپ نے سیدھا کرنا چاہا تو وہ سیدھا ہوئے گا نہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اختلاف ہوگا. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں طلاق ہوگی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رشتہ داری ختم ہوگی. تو آخری وقت ہے لیکن پھر بھی شانتی کا پیغام دے رہے استوصوا بالنساء کہ تم اپنی عورتوں کا خیال رکھنا. عورتوں کو بھی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دھیان رکھنا، میرے بعد میں قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجا جاتا، لیکن میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے. نہ پیر کے سامنے، نہ ولی کے سامنے، نہ کسی بزرگ کے سامنے، نہ زندے کے سامنے، نہ مردے کے سامنے، نہ قبر پر، نہ کسی پیر پر، نہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے سجدے کی اجازت نہیں ہے. اگر سجدے کی اجازت ہوتی، سنیں ہماری ماں بہنیں، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے وہ سجدہ کریں. ادب و احترام اپنے شوہروں کا اتنا رکھا کہ اگر سجدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے تو کسی ولی کے لیے نہیں، کسی پیر کے لیے نہیں، کسی مولوی اور حافظ اور قاری کے لیے نہیں، بلکہ عورت کو اس بات کی اجازت دی جاتی کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے وقت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن سجدہ چونکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو ادھر عورت کو بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کا مقام سمجھے، اپنے شوہر کا مرتبہ سمجھے. ادھر مردوں کو سمجھایا، ادھر شوہروں کو سمجھایا کہ تم اپنی عورتوں کا مقام سمجھے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. چنانچہ پھر بول رہا ہوں، چنانچہ جہاں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ گھر سکون اطمینان سے اپنی زندگی کو پار کرتا ہے. سکون اطمینان سے وہ گھر اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. اس گھر میں میاں بیوی سکون اطمینان سے رہ رہے ہیں، اس گھر میں اولاد بھی سکون اطمینان سے رہ رہی ہے. اور جہاں ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نے اپنا حق ختم کیا، جہاں کسی ایک نے بھی اپنے حق کو جو ہے چھوڑا، وہیں پر گھر میں بے چینی آ رہی ہے، وہیں پر گھر میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. خیر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ ہے، جس کی ماں امن شانتی لے کر آ رہی ہو تو اس کا دلارا بھی کیسا ہوگا. بچہ پیدا ہو گیا. میں نے ابھی بتلایا تھا کہ سیرت کا مطلب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو بیان کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کہ آپ کیسے تھے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولے تھے، آپ کیسے دودھ پیتے تھے، آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے کیا 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 ہے. چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے کچھ دن کے بعد میں ہی عرب میں دستور تھا
کہ مکہ سے باہر کی دیہات کے ڈھاڑیوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کی عورتیں مکہ میں آتی اور مکہ کے بڑے بڑے گھرانوں کے یہاں جو اولاد پیدا ہوتی ان کو مزدوری کے طور پر، پالنے کے طور پر، خدمت کرنے کے طور پر دودھ پلانے کے لیے وہ لے جاتے تھے۔ ایسے ہی آپ کے زمانے میں تشریف لائی، بہت ساری عورتیں آئیں جنہوں نے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے لیا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی جوڑے کے ساتھ میں آئے، جن کے ساتھ میں جو سواری تھی وہ بھی کمزور اور لاغر دبلی سواری تھی۔ وہ تھوڑی تاخیر سے پہنچی اور ان کو معلوم چلا کہ ہمارے شہر میں جتنے بھی پیدا ہونے والے بچہ بچی تھے سب کو مالدار گھرانوں کی جتنی بھی اولاد تھی سب کو فلاں فلاں عورتوں نے فلاں عورتیں لے گئی، کوئی بچا ہی نہیں۔ کسی نے ایک گھر کی نشاندہی کی، ایک لڑکے کی نشاندہی کی، اور نشاندہی کرتے وقت یہ فرمایا ایک بچہ تو ہے لیکن یہ کہ وہ یتیم ہے، باپ کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا ہے، بیوہ ماں ہے، وہ بھی اپنا گزارا کیسا کر رہی ہے وہ جانتی ہے۔ وہ ایک بچہ ضرور ہے، اگر اس کو لینا چاہو تو اس کو لے لو۔ دونوں بوڑھا بوڑھیوں نے، دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشوروں میں یہ طے ہوا کہ جب اپنے گھر سے آئے ہیں مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بچہ بچیوں کو لے کے جائیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور خدمت پر اپن کو معاوضہ ملے گا، تو جیسا بھی مل رہا ایسا لے چلتے ہیں۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا۔ جیسے ہی دائیں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، گود میں لیتے ہی دائیں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی، عجیب سی صحت اور تندرستی محسوس ہونے لگی۔ وہ لے کر آپ کے شوہر کے پاس پہنچتی ہیں کہ یہ بچہ ملا ہے، چلو اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اپنے ساتھ میں آنے والی وہ تو بہت دور نکل چکی ہیں، جلدی چلے ان کے ساتھ میں، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں اپن کو کوئی لوٹ لے۔ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے، پیدل میں جھنڈ کے جھنڈ ایک ساتھ میں 10 20 50 آدمیوں کا قافلہ ہوتا تھا تو چلتے تھے، تنہا اکیلے کوئی نہیں چلتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا ہے، ہم بھی جلدی چلے ان کے ساتھ میں۔ جیسے ہی وہ اونٹنی پر سوار ہوئے، کہاں تو وہ اونٹنی دبلی تھی اور اس کا جو دودھ تھا وہ دودھ یہ تھا کہ ایک دن دیا دوسرے دن نہیں دیا، صبح دیا شام کو نہیں دیا، ایک ناغے کے ساتھ میں دیا کبھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے پہلے اس اونٹنی کی یہ پوزیشن تھی، لیکن جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کیا تو دونوں میاں بیوی بیٹھے اور اس معصوم سے بچے کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہیں، آپ خیر ہمارے تاجدار ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی چلنا شروع کیا تو اونٹنی کی چال اور رفتار میں تیزائی آ گئی، اتنی تیزائی آ گئی کہ وہ جو آگے نکل چکی تھی ان کو جا کر انہوں نے چھین لیا، پکڑ لیا، چھو لیا۔ سب کو تعجب ہوا کہ حلیمہ تیری اونٹنی کمزور دبلی اور تو ہم سے بہت پیچھے رہ گئی تھی، تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ اتنی جلدی دوڑا کے لے آئی؟ کہ سوار بدل گیا، سوار بدل گیا ہے۔ آتے وقت کچھ اور سوار تھے، لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو اس وقت کچھ اور ہی سوار ہو کے جا رہا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوار ہوتے ہی اونٹنی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت برکت ایسی نازل فرمائی کہ ان کے اندر تندرستی آ گئی، طاقت آ گئی اور اس کی رفتار میں تیزائی آ گئی۔ گھر پر پہنچ جاتی ہیں، پہنچنے کے بعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کا جیسے دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا کہ ہم پورے میاں بیوی نے، میرا ایک چھوٹا بچہ اور بھی تھا، حضرت
حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک حقیقی لڑکا بھی اور تھا، وہ بھی گودی میں تھا، انہوں نے بھی پیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پینے کے بعد بھی بچ گیا۔ آپ وہاں پر رہے، پلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیتے تو دائیں جانب سے پیتے، دائیں جانب سے پیتے، بائیں جانب والے حصے پر اپنا نہ منہ گھماتے نہ اپنا ہاتھ گھماتے، بائیں جانب والا حصہ اپنا جو رضائی بھائی تھا، اپنا جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حقیقی جو بیٹا تھا، اس کے لیے وہ چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بھائی کا حق مار دوں۔ دیکھیں یہیں سے ہی شانتی آ رہی ہے، یہیں سے ہی صداقت اور امانت آ رہی ہے کہ بچپن سے ہی، ابھی تو دودھ پی رہا ہو بچہ، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری حقیقی ماں کون ہے، میری یہ رضائی ماں ہے، اس میری ماں کے سینے میں جو دو حصے ہیں پانی دودھ پینے کے، ان میں میرا کتنا کیا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی آپ کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی کہ میں دوسرے کا حق نہ کھاؤں۔ چنانچہ دوسری جانب کا جو حصہ ہوتا تھا، دوسری جانب کا جو دودھ ہوتا تھا، اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، چاہے ان کا پہلے والے حصے سے پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، بہرحال یہ بھر جاتا تھا۔ آپ کی یہی عادت رہی، آپ بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہوئے کہ چلنے پھرنے لگے۔ آپ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے والدہ کے پاس میں واپس چھوڑا۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ میں، آپ کا ننیحال مدینے میں تھا، آپ کا دادیال تو مکہ میں تھے، آپ کا دادا دادی، آپ کا پریوار، آپ کا خاندان مکہ میں تھا، لیکن آپ کی جو والدہ تھی وہ مدینہ کی رہنے والی تھی، آپ کا ننیحال مدینے میں تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو مدینہ لے کر پہنچے، وہاں پر کچھ ماہ اپنے ننیحال میں رہی۔ ننیحال میں رہنے کے بعد میں جب واپس لوٹی، جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد میں ایک جگہ آتی ہے جو حاجیوں نے یا عمرہ کرنے والوں نے وہ جگہ دیکھی ہو تو مقام ابوا، وہاں پر پہنچتی ہیں کہ اچانک آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، دونوں ماں بیٹے ہیں بس اور کوئی نہیں ہے، ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اچانک اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ وہیں پر آپ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مورخین تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی قبر بھی آج وہیں پر ہے۔ آپ 6 سال کے تھے، سمجھدار ہو گئے تھے، بولنے والے تھے۔ مولانا طارق جمیل مدد ذلہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھٹنے اکٹھے کیے اور گھٹنے اکٹھے کر کے اپنے سر کو گھٹنوں میں دیا، گھٹنوں میں دے، اپنی ماں کو یاد کر کر کے رو رہے۔ باپ کا سایہ تو ماں کے پیٹ سے ہی چلا گیا، ماں بچی تھی، ماں کا بھی انتقال وہ تو اسی جگہ پر ہوا ہے کہ کوئی ہمارے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہم تصور کریں کہ ہم کسی جنگل میں چل رہے ہوں، باپ بیٹا ہوں اپن یا ماں بیٹا ہوں، اپنی ماں کو کچھ ہو جائے اور وہیں انتقال ہو جائے اور اتفاق یہی ہوتا ہے کہ وہیں دفن کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ پر ہم پر کیا گزرتی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، وہ تو وہی جانے۔ خیر، تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ آپ جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، آپ کے سر سے آپ کا دادا کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم بغیر سہارے کے بھی انسان کو تیار کر کے پا کر ہم دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ کسی ماں کے یہاں بچہ بچی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن آج وہ جو اپنی ماں کو پیدا ہونے کی حالت میں جس کی ماں مر چکی تھی، آج وہ خوب نوجوان ہے، شادی شدہ والا ہے، خود بال بچے والا ہے، یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ میں بغیر سہارے کے بھی
پال کر دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ باپ کا سایہ پہلے اٹھا دیا، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں چلا گیا۔ ظاہری اعتبار سے دادا کا سایہ ہوا کرتا ہے، وہ دادا کا سایہ بھی 8 سال کی عمر میں چلا گیا۔ اب آپ کی سرپرستی آپ کے چاچا کی خدمت میں آتی ہے۔ آپ کے 11 چاچا تھے، 11، لیکن جو آپ سے محبت کرنے والے تھے وہ جناب ابو طالب تھے۔ آپ سے، آپ کے ساتھ مسلمان صحابہ سے جو محبت کرنے والے تھے، دلی اعتبار سے قربانی جو دینے والے تھے، وہ آپ کے ایک ہی چچا جناب ابو طالب تھے۔ چنانچہ یہ سرپرستی حضرت جناب ابو طالب نے لی، ابو طالب کے ساتھ میں رہے۔ جب آپ 11 سال کے ہو گئے تو جناب ابو طالب کے ساتھ میں، کیونکہ ان کے یہاں جو دھندا تھا وہ بزنس اور تجارت کا تھا، اس شہر سے اس شہر میں، اس ملک سے اس ملک میں سامان لے جانا، بیچنا، پھر وہاں سے وہاں کا سامان خریدنا اور اپنے یہاں اپنے ملک لا کر بیچنا، اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو آپ جب 11 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ میں آپ نے ملک شام کا سفر کیا، جس کو آج ہم ملک سیریا کہتے ہیں، وہاں کا سفر کیا۔ جیسے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، جس کو اس مجمع کو سمجھنے کے اعتبار سے ہم سمجھ لیں کہ ایک جو ہے ملا جی اور ایک عالم ملے۔ عالم ملتے ہی عالم نے ان بزرگ سے پوچھا، چچا آپ کے ساتھ یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ ایسا جس کام سے آپ آئے اس کو جلدی سے کر لو، اس کو آگے مت لے جاؤ، اگر آپ آگے لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس بچے کو نقصان ہو جائے، آپ یہیں سے ان کو واپس لے جاؤ۔ وہ جو عالم تھے وہ یہودی عالم تھے، وہ توریت کے پڑھے لکھے تھے، جیسے آج کل کے علماء قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں، قرآن حدیث میں جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، جو تفصیلات ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ایسے ہی وہ عالم توریت کا جاننے والا تھا۔ توریت میں اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو پڑھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہوں گے، ایسی شکل کے ہوں گے، ایسا ان کا چہرہ ہوگا۔ تو اس بچے کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر فوراً وہ سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس لے جائیں۔ وہ واپس لے آئے۔ لانے کے بعد میں آپ کی سچائی کا، امانت داری کا واقعہ چرچا شہر میں پھیلتا گیا۔ آپ کے زمانے میں خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سے پہلے 2 شوہروں سے علیحدہ ہو چکی تھی، طلاق مل چکی تھی یا بیوہ ہو چکی تھی۔ وہ بغیر شوہر کے تھی، لیکن مال اس کے پاس بہت سارا تھا۔ وہ تجارت کے لیے اپنے پاس بہت سارے نوکر رکھتی تھی۔ ان کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم چلا کہ ایک نوجوان ہے جو بہت ہی امانت دار ہے، بہت ہی سچا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کوئی خیانت اور جھوٹ والا معاملہ، خیانت والا معاملہ نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے آپ کو بلوایا اور بلوا کر کہا، اے محمد میں آپ کو اپنا مال دیتی ہوں اور آپ میرے مال کے ساتھ بزنس کریں، جو نفع ملے گا آپ بھی لیں گے، مجھے بھی دیں گے۔ ہم تیار ہو گئے۔ آپ نے یعنی حضرت خدیجہ نے اپنا غلام ان کے ساتھ میں بھیجا، اور غلام اس معنی کر بھیجا کہ اس کا خیال رکھنا، خیال 2 اعتبار سے رکھنا کہ نیا نیا نوکر ہے اپنے یہاں، نیا نیا خادم ہے اپنے یہاں پر، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ دوسری اس کا دیکھ بھال رکھنا کہ یہ نیا ہے، اس کو بزنس اور تجارت کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مال میں گھاٹا لے آوے، اپن کو نقصان ہو جائے، اپن فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، نقصان ہو جائے۔ چنانچہ جب سفر بھیجتے ہیں تو ان کا جو غلام تھا دور دور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی رکھتا کہ کس طرح بول رہے ہیں، کس طرح معاملہ کر رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب واپس لوٹ کر آتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے اتنا بڑا نفع لے کر آئے، اتنا بڑا نفع لے کر آئے، اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا۔ اور اس نے آ کر، اس غلام نے آ کر آپ کی سچائی کے بارے میں بتلایا، آپ کی صداقت کے بارے میں بتلایا کہ یہ ایسا ایسا امین ہے، ایسا ثابت ہے۔ جب آپ کی عمر 20 اور 25 سال کی عمر میں پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ شانہ ہوتا ہے تو گھر والوں کو رشتے اور شادی کی فکر ہوتی ہے، تو نکاح کے پیغام آ رہے ہیں۔
نکاح کے پیغام مکہ میں بڑے بڑے گھرانوں سے آ رہے ہیں، اچھی اچھی لڑکیوں اور اچھے اچھے گھرانوں سے آپ کے رشتے کے بارے میں پیغام آ رہے ہیں، لیکن منظور اللہ کو کچھ اور تھا، دنیا کو کچھ اور دکھانا تھا۔ یہ واقعہ میں اس کی بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ بعض لوگ اور ہمارے برادران وطن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس رسالت پر کیسے کیسے کیچڑ اچھالتے ہیں، کیسے کیسے بھدے جملے استعمال کرتے ہیں، ان کو آپ اس تاریخ کی روشنی میں سنیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے اور ان کے بول کیسے ہیں۔ پیغام تو اسی جگہ سے آئے، سب پیغاموں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا نے ٹھکرا دی، چونکہ سرپرست نبی آپ کے چچا ہیں، کہیں پر نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ جہاں بہت ساری عورتوں کے پیغام آئے، انہی میں سے ایک پیغام حضرت خدیجہ کا بھی آیا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ جب چرچا ہوئی، بات بڑھی، بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوئی کہ حضرت خدیجہ سے رشتہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اس بات پر اتفاق کر لیا، رضامندی اختیار کر دی کہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ عمر کا توازن بھی کیجیے۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں جو ان سے پہلے 2 شوہروں سے علیحدہ ہو چکی ہے، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، 2 شوہروں سے طلاق پا چکی ہیں، اور ادھر یہ نوجوان ہے، بالکل نوجوان ہے، ایسا وہ نوجوان کہ جنتی نوجوانوں کی 40 آدمیوں کی 40 مردوں کی اکیلے کے اندر طاقت، 40 جنتیوں کی طاقت اکیلے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ ادھر تو وہ نوجوان ہے، ادھر وہ پوری خاتون ہے جس کی عمر 40 سال ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہی چیز ہوتی جو ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وہ خاتون جو 2 شوہروں سے علیحدہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور کہاں یہ نوجوان جو کنوارا نوجوان ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا، وہ آپ کے سرپرست اور وکیل بنے، نکاح خطبہ انہوں نے دیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی، اس وقت تک آپ نے کسی اور دوسری بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ جو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، وہ 11 بیویوں کا نمبر بعد میں آیا ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی، اس وقت تک آپ نے کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ ازواج مطہرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ذریات سے، مسجد کے معمولات سے، صحابہ سے اور